رزق، زندگی، موت اور حج کرنے والوں کا فیصلہ فرماتا ہے۔ یعنی ایک مکمل فہرست تیار ہو جاتی ہے کہ کس نے آنا ہے، کس نے جانا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات جسے شب برات کہا جاتا ہے، برات کہتے ہیں نجات والی رات، نجات والی رات کو شب برات کہا جاتا ہے، اور اس رات کو مغفرت کی رات اور فیصلوں کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کی بارش نازل فرماتا ہے، یعنی چھما چھم بارش اپنے بندوں پر نازل فرماتا ہے، رحمت الہی ٹوٹ کر بندوں پر برستی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے ایک مرتبہ حضور کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں حضور کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑی۔ میں نے حضور کو مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں پایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف نظر اٹھائے ہوئے ہیں اور میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، عائشہ یہ وہ رات ہے جسے 15ویں شعبان کی رات شب برات کہا جاتا ہے۔ فرمایا یہ وہ رات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ فروز ہوتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات کو گنہگاروں کی مغفرت و بخشش فرماتا ہے۔ قبیلہ بنو کلب یہ ایک قبیلہ ہے جو بکریوں کے حوالے سے بہت مشہور تھا، یعنی بہت زیادہ بکریاں پالتے تھے، تو وہ مشہور ہی اس نام سے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا اس رات اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گنہگاروں کی مغفرت و بخشش فرماتا ہے۔ یعنی یہ بہت عظیم رات ہے، یہ رات ہمارے گنہگاروں کے لیے بخشش کا سامان ہے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس رات کو آنے والے نئے سال کے متعلق رزق، زندگی، موت اور حج کرنے والوں کا فیصلہ فرماتا ہے۔ یعنی ایک مکمل فہرست تیار ہو جاتی ہے کہ کس نے آنا ہے، کس نے جانا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے اور کس نے حج کی سعادت حاصل کرنی ہے۔ مکمل فہرست اس رات کو تیار ہو جاتی ہے۔ کسی شاعر نے بھی خوب کہا ہے، اور ہی کچھ ہے دو عالم کی ہوا آج کی رات، یعنی جو پیکج ہمیں آج ملنا ہے، جو ہوا آج چلنی ہے، جو رحمت الہی آج برسنی ہے، وہ آئندہ رات نہیں ہوگی، کسی اور رات کو نہیں ہوگی۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم نے اس رات کو پایا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں اس رات کو کثرت سے اللہ پاک کی مدد کریں، اپنے لیے اور حضور کی امت مسلمہ کے لیے آسانی کی دعا کریں، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے دعا کریں۔ یار یہ بہت عظیم رات ہے، یہ خوش نصیبوں کو ملتی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ تھے، ہمارے دوست تھے، ہمارے چاہنے والے تھے، جو پچھلے سال شب برات میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن زندگی نے وفا نہ کی، قضاء الہی آ گئی، ان کو موت آ گئی، وہ انہوں نے کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھ لیا۔ آج کی رات شب برات کی رات وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، زندگی نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ ہو سکتا ہے یہ آج کی رات شب برات کی رات ہماری آخری رات ہو۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر سچے دل سے توبہ مانگنی چاہیے، یا اللہ تیرا شکر ہے ہمیں تو نے یہ ایک نئی رات، ایک خوبصورت رات، ایک عظمت والی رات عطا فرمائی۔ اگر ہم اس رات کو بھی انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور موبائل کی جان نہ چھوڑیں اور موبائل پر ہی لگے رہیں تو ہماری یہ یقین جانے بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اس رات کو بھی، ہمیں یہ چاہیے کہ آج کی رات سوشل میڈیا کو بائیکاٹ، بس ہمیں یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہم نے اس رات کو کوئی سوشل میڈیا استعمال نہیں کرنا، موبائل کو سائلنٹ سائیڈ پر کر دینا ہے، بالکل موبائل یوز نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کے ہاں گڑ گڑا کر توبہ استغفار کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور جو نیک حاجات و خواہشات ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ عرض کرنی ہے اپنے مالک کی بارگاہ میں۔ اور اس رات کو قبرستان جانا بھی سنت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس رات کو قبرستان گئے تھے اپنے پیاروں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، جو آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے والدین ہیں، ان کے لیے مغفرت و بخشش کی دعا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس رات کی عظمت و شان کو سمجھنے کی اور اس رات کو کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔